بھی ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں پیر مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ملاقات ہوئی، حضرت کے کمرے کو ملنے گئے، میں تھا اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ سب ساتھ میں تھے، اور ہم جب پہنچے حضرت کی خدمت میں تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مفتی عبدالقاسم صاحب حضرت بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھ جاتے، اور اچانک حضرت نے تذکرہ کر دیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نے یوں فرمایا کہ حضرت کا حال یہ تھا کہ آپ کا تعلق کس طرح ہے، اسلام قبول کیا اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت نے داخلہ لیا۔ حضرت فرمانے لگے جب دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت حضرت کا حال بہت خستہ، پہننے کے کپڑے بھی ایک جوڑے، تو کہنے لگے، حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مسلم کو داماد کی تلاش ہوئی کہ کوئی نیک داماد ملے، لڑکی جوان ہو چکی ہے، تو ان کے مسل بھی بڑے نیک تھے، اداروں کا سفر کیا، کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند میں پہنچے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے، اور حضرت دارالعلوم حدیث میں آ کر بیٹھ گئے، اور حضرت دیکھنے لگے طلباء پر، دیکھتے دیکھتے حضرت کی نظر جم گئی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب سبق پورا ہو گیا اور طلباء نکلنے لگے تو حضرت نے پوچھا کہ یہ جو جوان جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت نے تعارف کروایا کہ اس کا نام احمد علی ہے، اور ان کا تعلق بھی گھرانے سے تھا، آج وہ مسلمان ہو چکے، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ تو کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر کہا کہ حال سنو ان کا حال یہ ہے کہ گزشتہ کبھی ان کی والدہ دارالعلوم میں آئی تو خوب گالیاں دے کر گئی، کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتا ہوں۔ کی شیطانی حضرت کے حسن بڑے رئیس آدمی، تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو آئندہ کل بلائیں گے احمد علی کو کمرے میں۔ دوسرے دن فجر کے بعد حضرت نے ان کو کمرے میں بلایا اور بلا کے یوں کہا احمد علی نکاح کرو گے؟ کہ حضرت مجھے کون لڑکی، میں تو غریب آدمی، میرے پاس تو رہنے کا مکان نہیں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ اگر کوئی دینے کے لیے تیار تو بندہ بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ کل دارالعلوم کی مسجد کے اندر عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکاح منعقد ہوگی اور آپ کا نکاح ہوگا حضرت کی لڑکی کے ساتھ۔ اب حضرت سمجھنے لگے کہ دارالعلوم میں شور مچ گیا کہ کل احمد علی کا نکاح ہے۔ اب جیسے ہی طلبا کو پتہ چلا تو حضرت فرماتے ہیں کہ طلبا میرے پاس آئے ساتھی اور کہا احمد علی تیرے پاس تو پہننے کا ایک ہی جوڑا ہے، کوئی دوسرا جوڑا تو ہے نہیں، میرے پاس نیا جوڑا رکھا ہوا ہے، وہ نکاح کی مجلس میں پہننے چلے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں کسی کا کپڑا پہن کر نہیں جاؤں گا، میں تو اپنے ہی کپڑے پہن کر جاؤں گا، میں کسی کا کپڑا قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ طلبا بڑے منطقی ہوا کرتے، تو ایک طالب علم نے کہا کہ احمد علی چلو کوئی بات نہیں، میرا کپڑا نہیں لیتے ہو تو کم از کم یہ کپڑے اتنے پرانے ہو گئے ان کی ذرا صفائی تو کر لو۔ تو اس کی بات سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ بڑائی تو ٹھیک ہے۔ لہٰذا دوسرے دن سبق کے بعد میں اپنے حمام میں گیا تو ان کی پہنے اور کپڑے اتار اور صاف کیے کہ اثر تک کپڑے خشک ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی کپڑوں کی صفائی کر کے میں باہر نکلا کہ دھوپ میں کپڑے ڈالو، لیکن حال یہ ہے اللہ کا نظام کہ دھوپ کے بجائے بادل آ گئے، اب دھوپ بھی نہیں بادل آ گئے، میں کیا کروں گا، اپنے کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور میری نظر گھڑی کی سوئی کے اوپر ہے، آج کے وقت لمبا ہو جائے، وقت لمبا ہو جائے، لیکن گھڑی اپنا کام کر رہی تو میں کپڑے لہرا رہا۔ اچانک مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی اور کپڑے خشک نہیں ہوئے، اب میں نے وہی کپڑے گیلے پہن لیے۔ اب میں مسجد سے نکاح میں جا کر جب بیٹھا تو میرے حسن نے مجھے جب دیکھا تو وہ دیکھ کر تعجب کر رہے ہوں گے کہ گزشتہ کل بھی یہی کپڑے پہنے تھے اور آج بھی یہی، اور وہی چیزیں پہنے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تھے میں اپنی بیٹی نہیں چھوڑوں گا،
لیکن قیمت جوہری بیدان دیا شاہ حضرت نے کپڑے نہیں دیکھے دل دیکھا، یہ بڑا صاحب دل ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے نکاح ہو گیا، اور نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی عمل میں آئی۔ ابتدا کے دن تو کیسے ہوا کرتے ہیں؟ حضرت فرماتے میرے فقر کا حال یہ تھا کہ میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کچھ سامان خرید کرتا ہوں، اور شہزادی میرے گھر میں آئی، اللہ اکبر، رات ہو جاتی تو میری بیوی مجھے یوں کہتی عبد علی اب تو جاؤ، 10 دیوبند کی سبزی کی دکانیں بند ہو چکی ہے، گوبھی کے پتے اٹھا کر لاؤ۔ میں جاتا تھا رات کی تاریخی اور پتے اٹھا کر لاتا تو صاف کرتی اور نمک ڈال کر پانی پی کر ہو جائے۔ چند دن گزرتے گئے۔ عام طور پر بیٹیاں میکے جب جاتی ہے تو مائیں اپنے بیٹی کی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھتی ہے بیٹا تم نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ میں بھی ڈر رہا تھا کہ شاید جائے گی تو واپس نہیں آئے۔ حضرت فرماتے میری بیوی جب گھر گئی اور گھر جانے کے بعد جب سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ دلوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس بیٹی نے یوں جواب دیا ماں میں نے تو آج تک یوں سنا تھا کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، خدا کی قسم میں تو اپنی زندگی میں جنت میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ پھر حضرت مولانا صاحب کہنے لگے کہ حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کے بعد میرے شیخ نے مجھے ایک عمل دیا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے میرے دن جو بدلے ہیں وہ دن اللہ نے بدلے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، سبزی خریدنے کے پیسے نہیں، آج اللہ نے احمد علی کو مقام تک پہنچا دیا کہ الحمدللہ روزانہ صبح لاہور سے تر و تازہ پھل، 22 سے تر و تازہ پھل لاہور پہنچتے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج اللہ نے مجھے اتنا مال دے رکھا ہے، اتنا مال دے رکھا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی خرید کر اگر میں مسجد کی تعمیر کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت وہ عمل ہمیں بھی تو بتا دو، وہ عمل ہمیں بھی بتا دیجیے۔ فرمانے لگے آپ تم لوگ بڑے ہوشیار ہو، تم لوگ بڑے ہوشیار۔ میں نے کہا حضرت بات ہے تو ہمیں بھی بتا دیجیے، آج ہر آدمی بیچارہ روزی کے معاملے میں پریشان ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس جب بھی کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو روزی کے معاملے میں پریشان ہو، میں اس کو یہ عمل دیتا ہوں، اللہ اس عمل کی برکت سے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیا عمل ہے؟ اور پھر حضرت نے ہم تمام کو بھی اجازت دی کہ تم بھی دوسروں کو بتا سکتے ہو، تو وہ عمل میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ 5 نماز کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیا۔ رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ حضرت نے فرمایا اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ایک تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی اس کو فقر میں مبتلا اور اللہ رب العزت کبھی اس کو دشمنوں سے مرعوب نہیں کرتا۔ لہذا حضرت نے پھر وہ عمل ہمیں دیا، ہم نے بھی اجازت چاہی اور میں نے بھی کتنوں کو عمل دیا، جسے دیا وہ ہر آدمی کہتا اللہ نے میرا کام بنا دیا، اللہ نے میرا کام بنا دیا۔